الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات اپنی بساط تک تقریباً ہم دورا چکے، بس آخرلا ایک تتمہ کتاب کی نسبت سے باقی ہے، بس اس کو آج عرض کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اگلے جمعہ سے قصص الانبیاء کی اگلے کڑی کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا کتاب کی نسبت سے جو تتمہ باقی تھا اس کو میں پہلے بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن دل یہی چاہ رہا تھا کہ چونکہ قصص الانبیاء علیہ السلام کے موضوع پر جو زیادہ تر ہم نے درس لیے یا بنیادی طور پر تو دو کتابوں کو سامنے رکھا، ان میں سے ایک تھی ہدایت کے چراغ، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی، جو انبیاء علیہ السلام کی پاک سیرت طیبہ پر
ایک عظیم کتاب ہے. اس میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو حضرت نے لکھا تو آخر میں ایک عنوان قائم فرمایا، اور قصص کے آخر میں بھی حضرت کا یہی طرز ہے. واقعات پورے ہونے کے بعد ایک عنوان حضرت لکھتے ہیں اپنا نتائج و عبر کے نام سے. اس نتائج و عبر کے عنوان سے جو حضرت نے باتیں لکھی ہیں، 2 صفحے کم 30 صفحات پر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے. ان میں بڑی علمی باتیں حضرت نے لکھی، بڑی سبق آموز باتیں لکھی، جو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، بلکہ ساری کائنات کے لیے ہدایات ہیں. ان میں ایک بات سنانی ہے مجھے، پھر انشاءاللہ اپنی بساط تک ہم اس باب کو پورا کر لیں گے. نتائج و عبر میں حضرت نے ایک عنوان قائم فرمایا ہے. اس کے ضمن میں وہاں پر حضرت نے بڑی تفصیل سے ایک مسئلے پر گفتگو لکھی ہے. مجھے درمیان میں خیال آیا تھا کہ ہم بھی درمیان میں اس کو پڑھیں، لیکن پھر خیال آیا کہ جیسے حضرت نے آخر میں اس کو رکھا تو پھر ہم بھی آخر میں رکھیں. اور گزشتے سے پوستہ حصہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا رک گیا تھا، بس اس کو آخر میں انشاءاللہ پورا کرنا ہے. غور سے، دھیان سے گفتگو کو سنو. حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، وہاں پر چار مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت کے دربار میں آنا لکھا کہ دربار یوسفی علیہ السلام، اور ان کی کبھی پہلی حاضری ہوتی ہے، پھر دوسری ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، پھر چوتھی ہوتی ہے. ان میں جو دوسری حاضری ہوئی تھی ان لوگوں کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اگر اس واقعے کو ہم پڑھیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو دوبارہ جانے کی اجازت دی بمائے حضرت بنیامین کے، تو کچھ نصیحتیں اپنے ان بیٹوں کو فرمائی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ان کو بیان فرمایا، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جا رہے ہو مصر تو اس شہر کے ایک دروازے سے ایک ساتھ اکٹھا داخل نہیں ہونا، الگ الگ داخل ہونا. علماء نے لکھا ہے کہ اب تو دور بدل گیا ہے، یہ پہلے دور کی بات ہے نا، کہ اس زمانے میں اکابر نے لکھا ہے یہ رواج ہوتا تھا کہ شہروں کے باہر فصیل قائم کی جاتی تھی. فصیل اس کو کہتے ہیں جیسے آپ کے اور ہمارے ہاں چار دیواری کہا جاتا ہے. یہ شہروں کے ارد گرد قائم کی جاتی تھی اور اس میں الگ الگ دروازے لگائے جاتے تھے.
اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب مصر دوبارے جانے لگے تو اکابر نے لکھا ہے کہ مصر کا بھی اس زمانے میں یہی عالم تھا کہ اس کے ارد گرد فصیل تھی اور اس میں دروازے تھے. شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے انہی دروازوں سے گزرنا ہوتا تھا. اب جب یہ بیٹے رخصت ہو رہے ہیں تو حضرت یعقوب فرماتے ہیں وَقَالَ يَا بَنِي أَلَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا شہر میں, الگ الگ ہونا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اچھا, عقیدہ بھی پیغمبر ساتھ ساتھ بتایا, فرمایا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میری نصیحت ہے, یہ اللہ کی تقدیر کے آڑے تھوڑی آ سکتی ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا بھروسہ اللہ پر کرنا, یہ نہیں کہ میری اس نصیحت یا میری تدبیر پر بھروسہ کر لو یا اپنے اس عمل پر بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. ان کو منظور ہوگا تو خیر ہوگی, نہیں منظور ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو خدا کے حکم کے آڑے آ سکے. لاکھ تدبیریں کرتے رہے. وہ کہتے ہیں نا اپنا کہ تدبیر کند بندہ کہ تقدیر زند خندہ. انسان تدبیریں کرتا ہے تو تقدیریں مسکراتی ہیں. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صدیوں پہلے اپنے بچوں کو فرمایا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل ہو, الگ الگ سے ہونا, ایسے کرنا, لیکن اس تدبیر پر بھروسہ نہیں کر لینا, بھروسہ اس ایک ذات پہ کر. تدبیریں اس پاک ذات کے حکموں کے آڑے نہیں آ سکتی. کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ آگے سنیں. اچھا, اپنا اکابر نے یہ فرمایا جس پر مولانا عبد الرحمان صاحب نے اس باب کو ختم فرمایا, اس کو ذرا سنتے چلیں کہ حضرت نے لکھا کہ اکابر کے ہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو الگ الگ دروازوں سے داخلے کے لیے کیوں فرمایا. اکابر نے اس کی بڑی بڑی وجوہات لکھی, لیکن ایک بات جسے تمام اکابر نے لکھا ہے اور مانا بھی ہے اس کو سنیں. اور حضرت نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ جس دور میں آپ اور ہم ہیں نا, آج جہاں اور کئی چیزوں کا انکار کیا جا رہا ہے تو اس بات کا بھی انکار کیا جا رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. وہ کس بات کا سنیں. اکابر نے فیصلہ یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے اپنے بچوں کو دروازوں سے علیحدہ علیحدہ ہو کے داخل ہونے کے لیے فرمایا تھا کہ وہ جتنے بھی تھے نا, بہرحال جیسے بھی تھے, آخر خانوادہ پیغمبر میں سے تھے. ان کے ڈیل ڈول, ان کے حسن, ان کے یعنی قداور, ایک عجیب رنگ روپ تھے وہ تو. اس لیے اکابر نے لکھا حضرت یعقوب یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بچے جب اتنے سارے ہوں ایک ساتھ داخل ہوں تو ممکن ہے کسی کی نظر لگ جائے. اور مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری مد ظلہ نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ نظر کے لگنے سے انکار یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ان پاک آیات کے موقع پر مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اول درجے کی صحیح حدیث ہے, یہ حضرت کے الفاظ ہیں میرے نہیں, فرمایا اول درجے کی صحیح حدیث ہے کہ العین حق, نظر حق ہے. بڑے بڑے اکابر نے واقعات لکھے ہیں, انسان پڑھ کر حیران ہو جاتا. آج ممکن ہو نہیں جی بس یہ وہ نہ. یاد رکھیں اس وجود پر نظر بد کا اثر بھی ہو سکتا ہے, اس وجود پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اکابر نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا. جو حقائق ہیں ان کے انکار نہیں کیے جاتے. جادو کے بارے میں بہرحال ہمارے اکابر کا یا کیا عقیدہ ہے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصص میں آئے گا. اس لیے کہ اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بلا عروج پر تھی.
جسے جادو کہتے ہیں. اور اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ قدرت نے حضرت موسیٰ کو پھر وہ معجزات بخشے کہ انہوں نے تمام دنیا کے ہر جادو کو توڑ پھوڑ کے رکھ دی. اس لیے کہ جادو جتنا بھی ہو جائے وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے نظر کتنی بھی بڑھ جائے, حالانکہ اپنا صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے, مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری بھی لکھتے ہیں اور اکابر نے بھی لکھا ہے کہ حدیث میں باقاعدہ فرمایا گیا ہے کہ نظر یہ ایسی شے ہے کہ جو انسان کو نا, غور سے سنیں, فرمایا نظر ایسی شے ہے کہ جو اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. سے پتہ چلتا ہے نظر لگتی. اس لیے اکابر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی تدبیراً یہ بات اپنے بیٹوں سے فرمائی کہ جب اس دروازے مصر میں داخل ہو, ایک دروازے سے نہیں, الگ الگ سے ہونا, کہیں تمہیں نظر نہ لگ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بھی تو نہیں نظریں لگی ہوئی, آپ کو کیا پتا لگی ہوئی بھی ہو. ایسا ہوتا ہے, ہم آدمی کو تو بسا. اور یہ بڑی مشکل بلا ہے, یہ یاد رکھیں آپ مجھ سے بہتر. ایک انسان مریض ہو, مان جائے کہ میں مریض ہوں, افاقہ ہو جائے کیونکہ علاج کرے گا. ایک انسان مریض ہو, ایک مرض کا نہ مانے, نہیں جی مجھے ہے ہی نہیں, یہ زیادہ خطرناک. این ممکن ہے کہ ایک انسان کو نظر بد کے اثرات ہو, نہ مانے. ممکن ہے کہ ایک انسان کے وجود پر جادو کے یا گھر پر جادو کے اثرات ہوں, نہ مانے. اور یہ بھی شاید ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصص میں پڑھیں گے. قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کے ایک فرد پر اگر جادو کے اثرات ہوں, نتیجتاً پورے گھر پر ہوتے ہیں. اور حضرت فرمایا کرتے تھے نصیحتاً, اس کو پالو نہیں, ان کا علاج کرو, چاہے وہ نظر ہو چاہے جادو کے اثرات. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں, نظر ہو یا جادو ہو, اس کے علاج جو ہیں وہ یہ میڈیکل ڈاکٹر کریں؟ بولو, جب مانتے ہی نہیں تو وہ کیا علاج کرے, وہ تو اس چیز کے جب قائل ہی نہیں ہے. اس لیے جس طرح مطلب ہر مرض کے کچھ ڈاکٹر یا اطباء خاص ہوتے ہیں. آنکھ میں درد ہو تو آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, کان میں درد ہو تو کان کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, ہڈی کی بات ہو تو ہڈی کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, نظر یا جادو کی بات ہو تو پھر ان کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, وہ کریں گے ان کا علاج. ایک چیز. دوسری چیز, اگر نظر لگ جائے, قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے والوں کا مزاج یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس پیوں اور بالکل اتر جائے, ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں, یہ کوئی ضروری نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے سامنے والے کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ پتھر اٹھایا اور شیشے پر دے مارا, لیکن علاج کرنے والوں کی مثال کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہومیوپیتھک, رفتہ رفتہ ہوتا ہے. لیکن ہم انسان جلد باز ہے, انسان تو چاہتا ہے بس جی ابھی چھلا جست لگے اور پہنچ جائے. ہمارے اکابر کی یہ باتیں صحیح ہیں غلط ہیں؟ بولو تو صحیح. لگتا متفق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہرحال خیر, ہم نے وہی چیز آپ کو کہی ہے جو حق ہے, جو سچ ہے, جو ہمارے اکابر نے لکھی ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم نے لکھا کہ اول درجے کی صحیح حدیث ہے کہ العین حق, نظر حق ہے. یہ اتنی غضبناک شے ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کو قبر تک پہنچا. یہ جملے حدیث کے ہیں. اکابر نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, نام میں کچھ اختلاف ہے. حضرت ابن حنیف, بات فرماتے ہیں ابن حنیف تھے, بات فرماتے ہیں ابن حنیف تلفظ نہیں حنیف تلفظ ہے. بہرحال واللہ عالم بحقیقت الحال. وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک مہم پر, توجہ سے سنیں, ایک مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے لگے تو تہبند باندھا, نیچے سطر کو چھپایا, نہانے لگے. یہ وجود نظر آ رہا تھا. یہ سطر نہیں ہے نا, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بڑا پیارا جملہ حضرت مکی صاحب فرما رہے تھے. آج کل ایک وبا ہے نا کہ ننگے سر نماز پڑھنی زیادہ ثواب ہے. شاید انہوں نے یہی سمجھا ہے ٹوپی ہو نہ پہنو, ننگے سر پڑھو.
حالانکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ننگے سر نماز پڑھنا یہ بدتمیزی ہے. مکی صاحب فرما رہے تھے, ایک نے پوچھا اسے کہ جی کہتے ہیں جائز ہے, حضرت نے فرمایا قمیض بھی اتار کے پڑھا کرو, یہ بھی جائز ہے. سطر چھپا ہوا ہے تو کون کہتا ہے ناجائز ہے؟ ٹوپی بھی اتار دو, قمیض بھی اتار دو اور پھر نماز پڑھا کرو. سمجھانے کا انداز ہے نا, کون گوارا کرے گا؟ جائز ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے, یہ تھوڑا ہے کہ بس ٹھیک ہے. اچھا, وہ جب نہانے لگے تو ایک دوسرے صحابی تھے اپنا, ان کی نظر پڑ گئی. ان کی جب نظر پڑی حضرت ابن حنیف رضی اللہ عنہ پر, تو ان کے منہ سے نکل گیا میں نے تو ایسا خوبصورت جسم کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا, اتنا خوبصورت. علماء مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابن حنیف وہیں گر گئے, ایسے گرے کہ وہیں پھڑکنے لگے اور بخار انتہا درجے کا چڑھ گیا. ان کو صحابہ نے خیر سوالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنہوں نے یہ کہا تھا ان کو لے کر آؤ. حضور نے فرمایا کہ کیا کرتے ہو, اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو جب آپ کسی کو پتا ہے کہ اس کی نظر لگتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کیوں نہ کہہ دیا بارک اللہ. اکابر نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نظر لگے یا کسی کا اچھا گھر نظر آئے, کسی کا اچھا بیٹا نظر آئے, کسی کی اچھی دکان نظر آئے, کسی کی اچھی گاڑی نظر آئے, کسی کی اچھی سواری نظر آئے, تو سامنے والے کو چاہیے کہہ دے ماشاء اللہ, بارک اللہ, لا حول ولا قوت. اکابر نے فرمایا اصل بات یہ دیکھیں, ان تمام چیزوں میں اللہ کا نام ہے. جب اللہ کا نام آپ کے ہونٹوں پر آ جائے گا تو نظر کا برا اثر زائل ہوگا. آپ بارک اللہ کہہ دیں, ماشاء اللہ کہہ دیں, لا حول ولا قوت کہہ دیں, بہرحال خدا کا نام لیں. یہ حضور کا سبق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اکابر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب کے ان جملوں میں کیا کیا اسباب ہیں کہ صدیوں پہلے پیغمبر اس چیز کی, لیکن ساتھ ہی بتا گئے کہ ان تدابیر کو تدبیر سمجھنا, تقدیر نہیں سمجھنا. اگر خدا کو منظور نہیں ہوگا تو پھر ہوگا وہی جو خدا کو منظور ہوگا. یہ تدبیریں تک ہی رہیں. لیکن بہرحال علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ اچھی تقدیریں اچھی تدبیروں کے رنگ میں ہی نظر آتی ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ, بس جی ٹھیک ہے جب تقدیر میں ہے تو ایسا ہی ہو جائے گا, کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ, تدبیر کرنی ہے لیکن بھروسہ قدرت پہ کرنا ہے. یہی تو حضرت یعقوب سے کہا کر گئے ہیں کہ تدبیر نہ چھوڑو, بھروسہ قدرت پہ رکھو, اس تدبیر پہ بھروسہ نہیں رکھو. کیا معنی؟ اگر خدا نہ کرے کسی انسان کو بخار لاحق ہے, اگر وہ گولی کھاتا ہے, قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوا کھانا سنت ہے. اگر میرے ساتھ کہہ دے دوا کھانا, اگلا درجہ پرہیز بھی سنت ہے. اکابر نے لکھا ہے آدھا علاج پرہیز سے ہوتا ہے, آدھا علاج دوا سے ہوتا ہے. ہمارے والے کو آدھا نہیں جی بس جو مرضی آپ کھاؤ جی, جو اسی نہ. اکابر نے باقاعدہ لکھا, حضرت علی کرم اللہ ہوا ایک دفعہ شدید بیمار ہوئے, تو جب بیماری سے افاقہ ہوا تو کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی. حضرت علی موجود تھے کرم اللہ وجہ, کھجوروں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. فرمایا علی رضی اللہ عنہ, فرمایا آپ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے ہو, آپ ابھی نہ کھاؤ, ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ. اس حدیث کی شرح میں اکابر نے لکھا ہے پتہ چلتا ہے دوا کھانا بھی سنت ہے, پرہیز کرنا بھی سنت ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو آپ کو, ہانگ کانگ کے میرے بہن بھائیوں؟ بہرحال اکابر نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دوا کھاتا ہے بالکل کھائے, انبیاء کی سنت ہے, لیکن بھروسہ گولی پر نہیں, بھروسہ اس ذات پر کرے, کیونکہ اس گولی کے اندر شفا تب آئے گی, اس دوا کے اندر شفا تبھی آئے گی جب اس کو منظور ہوگا, جسے اذن خداوندی کہتے ہیں, جسے حکم خداوندی کہتے ہیں. اس پاک ذات کو منظور نہیں ہوگا تو جتنی مرضی دوائیں کھاتے رہو افاقے نہیں ہو. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہی سبق تو حضرت ابراہیم دے گئے تھے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے والی بس وہ ذات ہے. انہی کو عقیدے کہتے ہیں. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ بولو تو صحیح. اللہ کرے اگر یہی ہے تو پھر تو بات بن انشاءاللہ. تو خیر بہرحال اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کہہ دیا؟ حضور نے فرمایا جا غسالہ اکٹھا کرو, غسالہ, بلکہ حدیث میں حضور نے فرمایا کسی کو غسالہ مانگا دے دیا کرو.
غسالہ کے رواج تھا عرب میں، اکابر علماء نے لکھا ہے اسلام کے نور کے جگمگانے سے پہلے غسالہ کا رواج تھا، حضور نے قائم رکھا. اور غسالہ جس پیالے میں اکٹھا کیا جاتا تھا وہ بھی انسان حیران ہوتا ہے. اکابر نے لکھا ہے ان کے ہاں رواج تھا کہ پہلے قطرے سے لے کر آخری قطرے تک پیالہ زمین پہ نہیں رکھنا ہے، پہلے قطرے سے لے کر آخری قطرے تک پیالہ ہاتھ پر ہے، اس کے بعد اس پر انڈیلا جائے جس پر نظر لگی ہے، اور غسالہ اس کا اکٹھا کیا جائے گا جس کی نظر لگی ہے. حضور نے فرمایا اکٹھا کرو، وضو کرو اور غسالے کو اکٹھا کرو. اچھا اکٹھا کیا، اکٹھا جب کیا گیا حضور نے فرمایا ان پر ڈال دو، حضرت ابن حنیف پر. اچھا وہ جیسے ہی غسالہ ڈالا گیا نا، اکابر نے لکھا حضرت ابن حنیف کی آنکھ اٹھ گئے، مزاحل ہو گئے نا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہاں نظر حق ہے، یہ لگ جائے اور یہ لگتی ہے. ہاں کیسے لگتی ہے اس پر بڑے بڑے اکابر نے بحثیں لکھی ہیں، لگتی کیسے ہے. بس آپ ان بحثوں میں مت پڑیں، آپ ایسے کیا الجھیں. بس ٹھیک ہے حدیث سے جیسے بھی لگتی ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ العین حق، تو بات ختم ہو گئی. کیسے لگتی ہے چھوڑیں، آپ مت پڑیں ان باتوں میں. صحیح بات ہے غلط بات ہے، لگ جائے اس کا ازالہ کریں. اچھا غسالہ کہاں آپ اکٹھا کرتے پھریں گے. اکابر نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں. ایک آخری بات آپ کو سنا، ساری باتیں تو نہیں سنائی جا سکتی. تتمہ اس لیے میں دوہرا رہا تھا کہ یہ سبق مولانا عبد الرحمن صاحب نے ہدایت کے چراغ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کے آخر میں لکھا ہے، اس لیے میں نے اس کو آخر میں ہی دوہرا رہا ہوں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، قرآن پاک اکابر نے لکھا ہے جیسے قرآن پاک روح کے لیے علاج ہے، ایسے ہی قرآن پاک اس جسم کے لیے علاج ہے. لیکن کیا کریں، جس دور سے آپ اور ہم گزرے ہیں فتنے بادلوں کی طرح آ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں وہ نظر کے بھی انکار کرتے ہیں، جادو کا بھی انکار کرتے ہیں، اب وہ قرآن علاج بالقرآن کا بھی انکار کرنے لگے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یہ شرک ہے. اس لیے اپنا جو ہے نا استاد العلماء، وقت ختم ہو گیا، علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب ہے آثار القرآن، اس میں حضرت نے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے علاج بالقرآن، قرآن سے علاج. حضرت نے فرمایا، لکھا ہے اس میں بڑی عجیب، فرمایا کہ اگر دواؤں سے علاج کیا جا سکتا ہے تو پاک کلمات سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک تتمہ اور بھی ہے لیکن اب وقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ پھر کبھی، کیونکہ مجھے اصل میں کسی نے لکھ کر یہ بھیجا کہ بڑی مہربانی کریں، لوگ ہمیں کہتے ہیں تعویذ شرک ہے، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے. تو بہرحال بات تو میں نے خلاصے کے طور پر عرض کی، اگر اللہ نے زندگی دی تو اس پر مستقل درس آئے گا انشاءاللہ. آنا چاہیے ویسے میرا کیا خیال ہے؟ اور بولو تو صحیح. تو یہی نہ ہو کہ آپ کل سے تعویذات سے بھرے ہوئے باہر گھوم رہے ہوں. یاد رکھو اصول جو علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے، ہر جائز دوا استعمال کرنی جائز ہے، ہر جائز تعویذ جائز ہے، ہر جائز دم جائز ہے. یہ اصول ہے. جس دوا میں حرام آمیزش ہو وہ دوا کھاؤ گے؟ بولو. اچھا تو پھر جس دم یا جس تعویذ میں حرام الفاظ استعمال کر دیے جائیں تو پھر وہ جائز ہے؟ اصول ہے. بس بات ختم ہو گئی. اتنی سی بات رہ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا مسئلہ. تو اکابر نے لکھا کہ والدین سے ملاقات کے بعد 23 سال اس دنیا میں حضرت مزید رہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو 120 سال کی عمر حضرت یوسف علیہ السلام نے پائی اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور پردہ فرمانے سے کچھ لمحات پہلے حضرت ایک وصیت فرما گئے تھے جو آج بھی کتابوں کی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت نے وصیت یہ فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب بنی اسرائیل مصر سے نکلیں گے تو میری ان کو یہ نصیحت اور وصیت ہے جب مصر سے جائیں تو میرے وجود کو میری قبر سے نکال کے ساتھ لے جائیں. اکابر نے حضرت یوسف کی جب یہ وصیت پڑھی رکھ دی سنبھال کر، اور اس زمانے میں مصر میں حضرت یوسف کو دریائے نیل کی وادی میں دفنایا گیا. یہ وصیت حضرت یوسف کی باقی رہی اور محفوظ رہی. یہ اس پر عمل کس پیغمبر نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کے اپنے ابواب پر آئے گا، لیکن ممکن ہے کہ شاید 1-2 سال اور لگ جائیں. واللہ اعلم بحقیقت الحال، واللہ اعلم
اللہ تعالیٰ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں سب باتوں کو. جو اکابر نے لکھی وہ ہم نے بتائیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت پڑھ.